السلام علیکم اور آپ کے لسنرس کو بھی میرا سلام. امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میرا نام حفصہ سعد اور میں اسپین سے آپ کو یہ اسٹوری بھیج رہی ہوں. ایکچولی سین کچھ یوں ہے کہ میں بیسکلی ایک انٹیریئر ڈیزائنر ہوں, میرڈ ہوں الحمدللہ, اور میرا ایک بیٹا بھی ہے 3 سال کا. تو مجھے چونکہ ہم بیسکلی مادرید میں رہتے ہیں, تو میرے کام کے سلسلے میں مجھے ڈفرینٹ سٹیز میں جانا پڑتا ہے اسپین کے. تو میرے ہسبینڈ چونکہ گورنمنٹ میں جاب کرتے ہیں تو وہ اوبیسلی میرے ساتھ ٹریول نہیں کر سکتے, تو انہوں نے ابیسا جانے کے لیے, جہاں پہ یہ سب واقعہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ سب پیش آیا, تو میرے چھوٹے بھائی کو انہوں نے میرے ساتھ بھیج دیا کیونکہ وہ اس کا ابھی جاب شاب نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے بیٹے کا دھیان بھی رکھے گا, دوسرا وہ فری بھی ہے تو تھوڑی سی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی, تو میں اپنے کام پہ فلی فوکس کر سکوں گی. تو ابیسا کا یہ واقعہ ہے. ابیسا کا میں آپ کو بتا دوں, ابیسا جو ہے وہ اسپین کا بہت ہی خوبصورت ایک آئلینڈ ہے, بہت ہی ایک ایگزوٹک پلیس ہے. تو میرا جو کام ہے, مجھے وہاں پہ پروجیکٹ ملا اور مجھے جانا پڑا. تو یہ بات ہے اکتوبر 2021 کی. میں ابیسا گئی اور میں نے اپنا کام شروع کیا. اب میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں کیونکہ میں ایک ماما بھی ہوں اور ہاؤس وائف بھی ہوں. تو ہم جو ہے نا مطلب میرے ساتھ ہمارے ساس سسر نہیں رہتے, وہ ڈفرینٹ کنٹری میں رہتے ہیں اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ. تو مطلب گھر میں ہی مینیج کرتی ہوں. تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں گھر پہ بھی دھیان دوں اور اپنا کام بھی ساتھ ساتھ چلاؤں. تو میرا خود کو یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا ایک الٹیمیٹم میں اپنے لیے سیٹ کر دیتی ہوں کہ, اور یہ میری کانٹریکٹ میں بھی ہے جہاں میں کام کرتی ہوں ان کے لیے, تو میں 1 مہینے میں کام وائنڈ اپ کر دیتی ہوں اپنا. تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں 9 to 5 ریگولر جاب نہیں کرتی جیسے ایک عام بندہ کرتا ہے. تو میں جو ہے نا وہ کبھی 8 to 11, کبھی 2 AM ویکینڈس پہ بھی میں کام کرتی ہوں, تاکہ میرا کام جو ہے وہ جلدی ختم ہو اور میں اپنے گھر واپس جاؤں. بیکاز آنیسٹلی میں بھی ایک بہت زیادہ نا ہوم سک ٹائپ کی بنتی ہوں. تو یہ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ میں ایک دفعہ کام کر کے نا ویکینڈ تھا, تو اس دن لکیلی میں نے اپنے بھائی کو بولا کہ آپ جو ہے نا مجھے لینے آ جائیں. تو ہم لوگ, مجھے تھوڑی سی وہ گروسری شاپنگ بھی کرنی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے Airbnb لی تھی وہاں پہ. تو میں نے کہا وہ کھانے کا سامان بھی ختم ہوا تو ہم وہ بھی لے لیں گے, آپ مجھے لینے آ جانا. گاڑی اس کے پاس تھی اس دن ویکینڈ پہ, تو وہ مجھے لینے آئے. جو میرا بیٹا ہے وہ جو ہے نا ہماری ایک کزن بھی ساتھ آئی ہوئی تھی, تو وہ ان کے پاس چھوڑ کے آ گئے تھے. تو اس دن واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ ہم لوگ تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا, 2-2:30 اتنا ہی ٹائم تھا. ہم لوگوں نے گروسری کی, مطلب اتنا ٹائم ہو گیا تھا 2-2:30 بجے کا نا. ہم لوگ واپس آ رہے تھے, اور ابیسا میں چونکہ ایک پارٹی پلیس ہے تو رات کو بہت زیادہ ان کا ہلا گلا ہوتا ہے. ظاہر ہے ان کی مطلب کلبنگ وغیرہ یا اس طرح کی جو آؤٹنگس وغیرہ ہوتی ہیں وہ ویکینڈس پہ بہت ہوتی ہیں. اور اکتوبر کے مہینے میں جو ہے وہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ موسم اچھا ہو جاتا ہے وہاں پہ, تو بہت زیادہ لوگ آتے ہیں, تو رش بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اوبویسلی روڈ پہ ویکینڈس پہ. تو اس دن آئی ڈونٹ نو کیسے, لیکن اس روڈ پہ اس دن جو ہے نا وہ رش نہیں تھا, مطلب لائک سنسان تھی. تو ہوا کچھ کہ میں ڈرائیو کر رہی تھی, میرا بھائی میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا, تو میں گاڑی چلا رہی تھی. تو ایک دم سے آگے کوئی چیز آئی, وائٹ کلر کی تھی, بٹ مجھے لگا کہ میں نے اس چیز پہ گاڑی ٹھوک دی ہے کیونکہ میں نے سمجھا انسان ہے, کیونکہ انسان ہوتا ہے نا, اس طرف تو دھیان ہی نہیں گیا نا میرا. تو مجھے لگا کہ میں نے گاڑی ٹھوک دی ہے اس بندے پہ. بٹ آپ جب گاڑی ٹھوکتے ہیں آپ کی گاڑی پہ ایک فورس لگتی ہے کہ آپ نے واقعی کسی کو ہٹ کی ہے, تو آپ کی وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کی ویژن میں آتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا واقعی کسی کو مارا ہے. تو مجھے یہی تھا کہ میں نے کسی کو ہٹ کیا ہے, بٹ مجھے وہ فورس فیل نہیں ہوئی. ابھی مطلب میں نے گاڑی تھوڑی سی لائک کوئی 3-4 میٹر جو ہے وہ آگے کی ہوگی, اور مجھے آگے وہ دوبارہ وہ چیز نظر آئی. مطلب انہوں نے ایک سفید سی کوئی چیز تھی, لیکن ان کا قد جو ہے نا نارمل انسانوں سے بڑا تھا. تو انہوں نے چہرے پہ بال دیے ہوئے تھے, کالے لمبے بال,
اور سفید ہی کچھ ایسے تھا جیسے گاؤن ہوتا ہے، مطلب فلی کور ایسے ڈھیلا ڈھالا سا، تو انہوں نے وہ پہنا ہوا تھا. اب وہ ایک دم سے نا سامنے اپیئر ہو گئی، ایک دم سے نا، تو میری مطلب ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پتہ چل گیا کہ یہ نارمل چیز نہیں ہے. اب میں مینشن کر دوں کہ میں انتہائی جو ہے نا وہ ڈر قسم کی بنتی ہوں اس معاملے میں نا، لائک جو واقعی ان چیزوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے تب تک جب ان سے پہلے کی بات ہے، یعنی کہ اب تو سب ہو گیا، اب تو شاید مجھے لگتا ہے کہ میں فیل کر سکوں. خیر، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ وہ چیز مطلب یہ بہت عجیب چیز ہے، یہ نارمل نہیں ہے، یہ کوئی پیرا نارمل ہے. تو میرے بھائی نے کہا کہ چلو نکلو یہاں سے، گاڑی بھگاؤ کہ یہ وہ چیز نہیں ہے. اب یقین کریں اس وقت اتنی ہوش نہیں تھی کہ آیت الکرسی میں فوراً پڑھ سکوں، بٹ اللہ کیا کہ ہم لوگوں نے آیت الکرسی فوراً پڑھی، اور میں سائڈ سے اس کی گاڑی لے کے میں نے چلائی ہے، اور مطلب میں ڈرائیو سامنے ہی کر رہی ہوں چلاتے ہوئے، لیکن مجھے گاڑی کے سائڈ میرر سے مطلب میں اس کی طرف دیکھ نہیں رہی، لیکن وہ آپ کی آنکھ کا ایک اینگل ہوتا ہے نا کہ آپ کو پیچھے والی چیز کا تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے پیچھے کیا ہے. تو مجھے پتا تھا کہ وہ پیچھے سے کوئی چیز تھی، وہ اتنی خوفناک چیز تھی کہ مطلب میں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن وہ جو فیلنگ تھی نا آئی کانٹ ایکسپلین، کہ وہ مطلب مجھے ابھی بتاتے ہوئے بھی ہو رہا ہے کہ مطلب اتنی وہ سویر قسم کی تھی وہ چیز جو ہے نا. حالانکہ میں نے چہرہ نہیں دیکھا، الحمدللہ کثیر کہ میں نے چہرہ نہیں دیکھا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا. مطلب میں ڈرپوک قسم کی ہوں، تو اب تو مجھے وہ میں شکر ہی کرتی ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا. اس سے واپسی پہ مطلب ہم لوگ اپنے گھر پہ پہنچ گئے، مجھے 3-4 دن بخار ہو گیا. میرا بھائی پھر اللہ کا شکر ہے کہ وہ ذرا بہتر تھا، لیکن میں کیونکہ زیادہ ہی تھوڑی سی ایسے ڈرپوک تھی، تو میں نے ذرا زیادہ اس کو لے لیا اپنے پہ، تو مجھے بہت زیادہ بخار ہو گیا. 3-4 دن جو ہے میں نے کام سے آف کیا، تو میری کوئی طبیعت سنبھلی. پھر میں نے مطلب درود بھی میں نے پڑھے، کیونکہ مجھے اتنا تو ایز اے مسلم الحمدللہ تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو تو آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی آپ کا علاج رکھا ہے ایسی چیزوں کا. تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میرے کولیگس نے نا، جہاں پہ ہماری ایئر بی این بی ہے، جہاں پہ ہم نے لیا تھا اپارٹمنٹ وغیرہ، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ نا یہ ایریا تھوڑا سا ایسے ہانٹیڈ ہے، تو آپ کو کچھ فیل تو نہیں ہوا یا کچھ ایسا آپ نے دیکھا ہو؟ تو میں نے کہا نہیں ایسے تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے کچھ اس طرح کا فیل نہیں کیا. تو اس سے کچھ دن پہلے نا، یعنی کہ اس مین واقعے سے کچھ دن پہلے کئی واقعہ کہ میں جو اکیلی رات کے کوئی 1 بجے نا میں واپس آ رہی تھی، تو مجھے میرے ہسبینڈ کی کال آئی، وہ فری وغیرہ ہوئے تو انہوں نے مجھے کال کی. میں بھی اپنے کام سے فری ہو گئی تھی، تو ہم یوزلی اسی ٹائم پہ بات کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے فون کیا، تو میں نے گاڑی جو ہے نا وہ سائڈ پہ پارک کی. میں فون پہ ان سے بات لگی کچھ 10-15 منٹ میں نے ان سے بات کی. تو میں نے فون بند کیا، تو مجھے میرے نام ہے پاپا کے نام سے مجھے کسی نے بلایا، یعنی کہ حفصہ بنت جو میرے پاپا کا نام ہے، میں آئی ول ناٹ ڈسکلوز دس، بس جو ہے نا انہوں نے میرے بابا کے نام سے مجھے پکارا ساتھ میں. تو پہلے مجھے تھوڑا سا عجیب لگا کہ مجھے کون ایسے بلائے گا، اوبویسلی یہاں پہ تو مجھے سب حفصہ کے نام سے بلاتے ہیں، تو یا میم کہہ دیتے ہیں کیونکہ میں ان کی جو ہے نا ہیڈ ہوں کام کی. تو اور ویسے بھی وہ یہاں پہ کہاں پہ آئیں گے، مطلب ایک سنسان ویرانے میں مجھے کوئی اس طرح بلا رہا ہے، تو یہ مجھے وہم لگا اپنا. لیکن جب یہ سب واقعہ ہو گیا تب جو ہے نا مجھے لگا کہ وہ وہم نہیں تھا، وہ ضرور کچھ نہ کچھ تھا، دیٹ واز پیرانارمل تھنگ. اور ایک واقعہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میں چونکہ پاکستانی بورن ہوں، میں تقریباً 10-11 سال کی تھی، چھوٹی تھی. میں چونکہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی بہن ہوں، تو میں بچپن میں تھوڑی سی اسٹرکٹ ہوتی تھی کہ سب کو سنبھال کے رکھنا ہے، ایسے بیلنس مینٹین کر کے رکھنا ہے، کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے گھر میں. بچے بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں تو وہ چیزیں پھیلا دیتے ہیں. چونکہ میں بڑی بہن تھی تو میں ذرا سخت تھی کہ گندگی نہیں پھیلانی
دونوں چیزیں بیلنس کر کے رکھنی ہے. تو میں جو ہے نا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو زیادہ وہ شرارتیں کرتے تھے تو میں بہت زیادہ ان کو نہ ڈانٹتی تھی. تو مطلب میں نا تھوڑی سی ایسے بہت زیادہ اسٹرکٹ تھی ان کے ساتھ. تو ایک دن کیا ہوا کہ میرے بابا جو ہے نا وہ اسپین میں تھے تب. ہم سب گھر میں تھے, میری امی اور میرے 4 بہن بھائی, ہم لوگ مجھے ملا کے 4 بہن بھائی. تو سردیوں کی شاید رات تھی, مطلب سردیاں ہی تھیں تقریباً, ایسے مڈ سا موسم تھا. ہم لوگ کمرے میں سوتے تھے. کمرہ بند تھا, بالکل اندر سے لاک لگا ہوا تھا, اور مطلب ایسے کوئی زیادہ اندھیرا تھا کمرے میں, اور مجھے ایسے اندازہ ہی ہوتا ہے کہ وہ مڈ نائٹ کا ٹائم تھا. تو کسی نے میرے سر پہ ڈنڈا مارا. اب میں نے جیسے پہلے مینشن کیا کہ میں بہت زیادہ ڈرپوک ہوں اس معاملے میں, تو ابھی میں ایک 10 سال کی بچی کو کیا ہوش لگی کہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اور میں نے پراپرلی دیکھا کہ کوئی ایک ذرا سی لمبی چیز ہے, مطلب انسانوں کی طرح. میں نے ذرا ایسے ہی جیسے کوئی ہاتھ جو ہے نا وہ انسانوں کے ہوتے ہیں, تو انہوں نے ہاتھ میں شاید بانس پکڑا ہوا تھا, اور میری چارپائی کے پیچھے چارپائی تھی, ان کے نیچے وہ چھپ گئے, یعنی کہ جیسے بندہ مار کے چھپتا ہے نا کسی کو سر پہ, تو ویسے وہ چھپ گئے تھے. اچھا, مجھے اس وقت ابھی میں سوچتی ہوں کہ میں نے کیا کیا, تو مجھے واقعی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. تو میں نے فوراً اپنی امی کو جگایا کہ میں نے کہا امی مجھے کسی نے سر پہ ڈنڈا مارا ہے. تو امی کہتی ہیں سو جاؤ. پھر میں نے کہا امی مجھے مارا, سیریسلی میں مذاق نہیں کر رہی. اور یہ میں نے بڑی ہمت کے سے بولا, کیونکہ میرے جیسے بندے کے لیے ایسی ہمت کرنا یہ واقعی ذرا جو ہے نا وہ عجیب ہے, آف بیٹ ہے تھوڑا. تو میں نے امی کو بولا امی میں صحیح کہہ رہی ہوں, مجھے سر پہ کسی نے ڈنڈا مارا. تو میری امی کہتی ہیں کہ تم دن کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتی ہو, انہیں مارتی ہو, تو اس لیے رات میں تمہیں کسی نے ڈنڈا مارا. تو میں سو گئی. کوئی مطلب اتنا میں نے جو ہے وہ اس کو اپنے آپ پہ حاوی نہیں کیا, اور فارچونیٹلی مجھے ڈر بھی نہیں لگا, میں سو گئی. تو اگلی صبح میں نے امی کو بتایا, تو امی سیریسلی جیسے ان کی باتوں میں میں نے ان کے فیس ایکسپریشن دیکھا نا, تو کہتی ہیں کہ ہاں کمرہ بھی بند تھا, سب بند تھا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گی, کیونکہ وہ بڑی بہن ظاہر ہے میں تھوڑی سی رسپانسبل بھی تھی, تو میں اس طرح کا مذاق تو ہیڈ نہیں کر سکتی. تو نہ ہی انہوں نے کہا کہ یہ وہم ہے, کیونکہ میں جس سچائی سے بول رہی تھی وہ آپ اس سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ وہم ہے. تو یہ سٹوری تھی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.